اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی امپورٹنٹ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے جو ہمارے اعزاء اور اقربا ہیں وہ کیا کیا عمل انجام دیں کہ ہمارے ساتھ رحمت پروردگار عالم جو ہے وہ شامل ہو جائے، اور ان کے بھی شامل ہو جائے رحمت پروردگار عالم ان کے ساتھ۔ تو اس کے لیے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنازے کو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہو تو پروردگار عالم آپ کو اس طرح سے گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے ابھی آپ نے اس دنیا میں جنم لیا ہے، اور اب آپ پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہا۔ اور اس کے بارے میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جنازے کے ساتھ چلنے کا جو ثواب بتایا ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ سبحان اللہ، کوئی بھی سنے تو وہ چاہے گا ضرور کہ جب بھی کسی مومن کے نماز جنازہ ہو تو کم از کم چند قدم تو میں ضرور اس کے ساتھ چلوں، اور اگر قبرستان تک جائیں تو فبیہا، کتنی اچھی بات ہے۔ تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو بتایا کہ میں اپنے ملائکہ کا ایک گروہ ان کے لیے مقرر کروں گا جن کے پاس علم ہوں گے، جو ان کی قبر سے محشر تک تشییع جنازہ کریں گے، یعنی جو جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے لیے کتنی ساری چیزیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ ایک اور بھی بتایا جو جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن جو اہل جنت سے ہو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے جنہوں نے اس مومن کے جنازے کو اٹھایا ہے، اور جو اس کی میت کے پیچھے پیچھے چلے، اور جنہوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ بعض روایات میں ہے کہ مومن کو قبر میں پہلا تحفہ یہی ملتا ہے کہ اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے جنازے کی تشییع کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ تشییع جنازہ کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم کے بدلے جو گھر واپس آنے تک آپ اٹھائیں گے 10 کروڑ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور اتنے ہی گناہ بخشے جائیں گے، اور اتنے ہی درجات آپ کے بلند کیے جائیں گے، یعنی 10 کروڑ۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اتنے زیادہ گناہ نہیں کیے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی اچھا اور نیک کام کرتا ہے اور اس کی جزا بہت زیادہ ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو اگر نہیں تو اس کے والدین کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کے خاندان والوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی تعجب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ بہت 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 دینا، یہ جو کروڑ اور لاکھ اور یہ تو سب ہمارے یہاں کی گنتی ہے نا، اللہ کے یہاں تو بے حساب ہے، وہ تو رزق بھی بے حساب دیتا ہے، وہ خطاؤں کی بخشش بھی بے حساب کر دیتا ہے، اس کے ہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے سمجھانے کے لیے معصومین علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، بہت زیادہ اس کے اجر و ثواب ہے۔ البتہ علماء نے ایک چیز اور لکھی ہے کہ تشییع جنازہ کا یہ عظیم ثواب اپنی جگہ ہے، البتہ حصول علم اور کسی عالم کی محفل میں شرکت کرنا اس سے بھی افضل ہے، یعنی کہ اس سے افضل ہے کہ ہم تشییع جنازہ کریں کیونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور علم کس لیے؟ علم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی کے ذریعہ ہے۔ اب کیا ہے کہ قبرستان پہنچ کے کیا اعمال انجام دینے ہیں کہ اب آپ شہر خاموشہ میں آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ جو مدفون مومنین ہیں ان کو سلام کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح سے سلام کریں، سلام ہو اہل دیار مومنین پر، خدا تمہارے پہلے آنے والوں پر رحم کرے، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ آ ملنے والے ہیں، یعنی کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں ملنے والے ہیں ہی ان لوگوں سے، تو اس لیے ان کو سلام کریں تاکہ وہ ہمارے اوپر سلامتی بھیج دیں۔ تو السلام علی اہل دیار من المؤمنین ورحم اللہ المتقدمین منکم والمتاخرین وَإِنَّا انشاء اللہ بکم لاحقون، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ کے ملیں گے۔
مستحب یہ بھی ہے کہ اس طرح سے کہیں جب قبرستان میں جائیں تو سامنے مومنین کے قبور کو دیکھیں تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قولا لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ واشرنا فی زمرتی من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ سلام ہو تم پر لا الہ الا اللہ والو، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو تم نے کیسا پایا اے معبود جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس حق کی وجہ سے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان تمام لوگوں کو بخش دے اور انہیں ان لوگوں کے گروہ میں محشور فرما جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اور جب تک قبر کو میت کو قبر کے نزدیک لے کے پہنچیں تب تک اس دعا کو پڑھتے رہیں کہ جس کا ترجمہ یہ خدایا زمین کو ان کے پہلوؤں سے کشادہ کر دے، یعنی ان کی جگہ کو وسیع کر دے اور ان کی روحوں کو اپنی طرف اٹھا لے، اپنی طرف سے انہیں خوشنودی عطا فرما دے، انہیں اپنی رحمت سے اس طرح بہرہ مند فرما کہ ان کی تنہائی کو اپنے ساتھ ملاقات کے پیوند میں تبدیل کر دے اور احساس وحشت و تنہائی میں ان کا مونس و غمخوار بن جا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جا فی الارض ان من جنوبہم وسائد الیک ارواحہم ولقہم منکا رضوانا واسکن الیہم من رحمتک ما تصل بہ وعدتہم وتونس بہ وحشتہم انک علی کل شیء قدیر۔ اب مستحب یہ ہے کہ میت کو قبر تک پہنچنے سے پہلے کچھ فاصلے پر زمین پر رکھ دیں، پھر ٹھہر جائیں، پھر تھوڑا آگے بڑھیں اور لے جا کر قبر کے کنارے پر رکھ دیں کہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے جانے والا تیار ہو جائے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم مقام ہے اور اس کی سختی سے سب کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ البتہ اس مرحلے پر زیادہ خوفزدہ مومن کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اعمال جو اپنی زندگی میں انجام دے چکا تھا، جو سوالات منکر نکیر کو آسان بناتے ہیں بلکہ مطلقاً ساقط کر دیتے ہیں، وہ اعمال اگر انجام دیے جا چکے ہیں اپنی زندگی میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اپنے ائمہ پر اور ان کی احادیث پر ہمیں ان کے وعدوں پر ہمیں دل سے یقین ہونا چاہیے کہ رحمت خدا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی اور ہم آسانی سے اس مرحلے سے گزر جائیں گے۔ تو اس کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ تکاثر کی تلاوت کر کے سونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے امان میں ہوگا اور اللہ اسے منکر نکیر کی شر سے محفوظ رکھیں گے۔ چھوٹی سی ہے سورہ تکاثر اور سب کو یاد ہی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ اپنے امام کے اس قول پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے جن کا لقب ہی صادق ہے، جس میں آپ نے قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دینے کے لیے 75 مرتبہ سورہ الحاقہ پڑھنے کی سفارش کی ہے،
اور جو بھی اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر سورہ الحاقہ کو پڑھ لے گا تو اس کے لیے بہت ہی آسانی پیدا ہو جائے گی قبر میں، اور اس کی قبر میں منکر نکیر کو اس کو جواب آسانی سے دے سکے گا وہ. یعنی کہ سورہ الحاقہ ہے 75 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ اپنی زندگی میں پڑھ لیں تاکہ، اور اگر کوئی اس وقت پڑھ دے کوئی مہربان تو بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک عقیق بھی مہیا کر لیں جس پر کلمہ اور ائمہ کے نام اور ان کی امامت کی گواہی لکھی ہوئی ہے. یہ خود یہ عقیق جواب دے دے گا. تو وہ عقیق ہم نے آپ کو بتایا ہر جگہ ملتا ہے، اور کراچی میں مدرسۃ القائم میں بھی ملتا ہے. اگر آپ وہاں سے وہ کفن کا بیگ اور وہ عقیق لے لیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر جب میت کو تابوت سے باہر نکالیں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے نکالیں: خدا کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات کے سہارے اور پیغمبر اسلام کے دین پر، اے اللہ اس میت کو اپنی رحمت کی طرف لے جا، نہ کہ اپنے عذاب کی طرف. اے اللہ اس کی قبر میں اس کی جگہ کو وسعت عطا فرما دے، اور اس کی دلیل و حجت اسے تلقین فرما دے، اور اسے اس کی گفتار اور اعتقادات کے ساتھ ثابت و پائیدار فرما، اور ہمیں اور اسے عذاب قبر سے بچائے رکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ و باللہ وعلی ملتی رسول اللہ. اللہم الی رحمتک لا الی عذابک. اللہم افسح لہ فی قبرہ ولقنہ فی حجتی وثبتہ بالقول الثابت وقنا وإیاہ عذاب القبر. پھر جب قبر پر نظر پڑے تو ضرور یہ کہیں: پروردگار عالم اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے اور جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا قرار نہ دے. اللہم اجعلہ روضۃ من ریاض الجنہ ولا تجعلہ حفرات من حفرات النار. تو یہ کہتے ہوئے چلیں اور قبر پہ نظر پڑے تو اللہ سے ایک دعا مانگیں کہ اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار. پھر جب میت کو قبر میں اتاریں تو کہیں، اب دیکھیں اس معاملے میں بہت سارے لوگ مدد کرتے ہیں، خود علماء بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن ہر ایک کا فرض ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کر لیں، اور جس وقت وہ کام کرنے لگیں تو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ضرور ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں تاکہ آسانی ہو جانے والے کے لیے بھی، اور کوئی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تیرا مہمان ہو کر آیا ہے اور تو بہترین مہمان نواز ہے. اللہم عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا نزل بکا وانت خیر منزول بہ. پھر جب میت کو قبر میں اتاریں تو کہیں: بسم اللہ و باللہ وعلی ملتی رسول اللہ. خدا کے نام سے اور خدا کی ذات کے سہارے اور رسول خدا کے دین اور ان کی ملت پر. اور پھر جب قبر میں اتاریں تو اس کے لیے بھی سوروں کی تلاوت ہے، جیسے جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور جو لوگ اتار رہے ہوں. سورہ فاتح ہے، آیت الکرسی، سورہ ناس ہے، سورہ فلق اور سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد کہیں: اعوذ باللہ من الشیطان رجیم. میں شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. تو جتنے لوگ کھڑے ہوئے اور وہ یہ پڑھیں گے تو قبر میں عظیم ترین فائدہ جو ہے وہ میت کو حاصل ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.